مجھے اپنے بابا جی کا جملہ بہت یاد آتا ہے، اشفاق احمد صاحب کا. وہ کہا کرتے تھے، بیٹے تم اس طرح سوچ سوچ کر تعلق توڑ دو گے کہ اگر وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں اسے. پھر آپ کو وہ وقت بھول گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے کل خواب میں دیکھا وہ جو ایک فاحشہ بد کردار عرب کی عورت تھی وہ جنت میں گھوم رہی تھی. آپ نے کہا زبیر تمہیں اس پر حیرت کیوں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو ایک ایسی عورت تھی جس نے کوئی اخلاقی کام زندگی میں نہیں کیا تھا. آپ نے کہا زبیر تجھے کیا معلوم کہ موت سے پہلے وہ ایک ریگستان سے گزر رہی تھی اور اس نے ایک بکری کے بچے کو بلکتے دیکھا پیاس سے، اس سے برداشت نہ ہو کنویں کے پاس گئی. کنویں میں پانی نکالنے کے لیے کوئی برتن نہیں تھا، اس نے اپنا جوتا اتارا، جوتے کے ساتھ اس نے رسی لٹکائی اور اس جوتے میں پانی بھر کے اس بکری کو پلایا. اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، قربانی اتنی پسند آئی، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس جنت میں بھیج دیا. کیا ہم یہ بھول گئے واقعات؟ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کون اچھا کام کرے غلط کام؟ اچھا میری بیٹی ملٹی نیشنل کمپنی میں لاکھوں روپے کی سیلری لے رہی تھی اسی لاہور کے اندر. وہ ایک بڑی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی تھی، اچھی جاب کر رہی تھی. اچانک میرے پاس آ کر کہنے لگی پاپا میں جاب چھوڑنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹی پھر کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں ماڈلنگ کروں گی، میں ٹی وی پہ کام کروں گی. میں نے کہا بیٹی یو ہیو 7 days، اچھی طرح سوچ لو، غور کر لو. جب تم نتیجے پر پہنچو میں نے یہی کرنا ہے، تمہارا پاپا تمہارے ساتھ کھڑا ہے. مجھے بھی نظر آتا تھا لاکھوں کی سیلری ہے، اچھی جاب ہے، ریزنیبل ہے، ایک سٹیٹس ہے بیٹی کا، یو کے میں کام کر رہی ہے بیٹھ کے. 7 days پہ اس نے کہا پاپا میں نے فیصلہ کر لیا، مجھے میڈیا پہ جانا ہے. میں نے کہا بیٹی پھر 2 شرائط ہوں گی. پہلی یہ ہوگی تمہارا باپ یا تمہاری ماں یا تمہارا بھائی تمہارے ساتھ جایا کرے گا. دوسری شرط یہ ہوگی ہم راتوں کو باہر نہیں رہیں گے، ہم دن میں شوٹ کریں گے، رات گھر سوئیں گے. ان کس بھی رات کو جانا پڑے تمہاری ماما ساتھ جائے گی. پاپا ٹھیک ہے. 1 سال سے وہ کام کری اس میڈیا کے اندر. گھر سے نکل جاؤ، باہر دفعہ ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے بھول جاؤ. جب میں اس کے ساتھ چلتا ہوں جاتا ہوں، اس کی ماں اس کا بھائی جاتے ہیں تو اس کو پتا ہے میری باؤنڈریز کیا ہیں. یہ کتنا تضاد ہے کہ جب آپ کا بیٹا نشے پہ لگتا ہے، جب آپ کا بیٹا 2 نمبری کرتا ہے، جب آپ کا بیٹا غلط حرکتیں کرتا ہے، جب آپ کا بیٹا جرم کرتا ہے، آپ اس کی ضمانت کراتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں. میرا بیٹا ہے جی، جب بیٹی سے غلطی ہو جاتی ہے آپ اسے پوری زندگی سے نکال دیتے ہیں. کیا وہ آپ کا نام لینے والا نہیں؟ کیا اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں چل رہا؟ کیا بیٹی آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ صرف بیٹے ہی آپ کے لگتے ہیں؟ سوسائٹی کو اپنے انداز سوچنے کے بدلنے پڑیں گے، سوسائٹی کو ٹرانسفارم ہونا پڑے گا، بیٹی بیٹے کو ایک اہمیت دینی پڑے گی. لیکن ہم کس دور میں رہ رہے ہیں؟ ہم ڈیجیٹل شور کے دور میں رہ رہے ہیں. ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر آپ الگ تھلگ ہو کر دنیا سے نہیں رہ سکتے. جب تک آپ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہوں گے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، تو پھر آپ کے 8 لاکھ ہوں یا 8 کروڑ ہوں یا 8 ارب فالوور ہوں، پھر آپ اس طرح تنہائی کی زندگی گزاریں گے. بہت ہی ایک ایسی چیز ہے. میرے استاد تھے طارق عزیز صاحب، ایک بار ان کے گھر بیٹھا تھا میں گارڈن ٹاؤن. میں نے کہا طارق صاحب آپ تو بڑے لکی ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، آپ کی بڑی شہرت ہے، دنیا آپ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، آپ تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے. ان کی آنکھوں میں وہ آنکھیں بھیگ گئی ان کی. انہوں نے ایک جملہ بولا مرحوم طارق عزیز نے، آج تک میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. انہوں نے کہا بیٹے شہرت سے زیادہ ناپائیدار چیز کائنات میں کوئی نہیں ہے. میں اس وقت تک طارق عزیز جب تک سکرین پر آتا ہوں، بیٹے کل میں سکرین پر نہ آیا کسی نے میرا نام نہیں لینا.